کون عثمان جرے حیا والے حضرت عثمان فرماتے ہیں سب لوگوں آج تک میں اپنا جسم ننگا بھی نہیں دیکھا جو زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا بے عرض کی ہے عثمان دسو تسی کیوں نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا اس زمان کیوں نہیں اپنا جسم دیکھیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اس واسطے نہیں دیکھیا کہ ان حقہ دماغ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی معتبر کتابہ کے اندر موجود ہے ہمارے ذکر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اکھا نے زیارت کی تھی میں سوچے میں عثمان یہ اکھا دے نال کوئی پہلی چیز نہ دیکھی کہ تے اکھا دا موضوع نہ ٹوٹ جاوے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی ہوئی نہ ٹوٹ جاوے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جان تو ود پیار کیتا ماں دی لوڑ پئی عثمان غنی نے اپنا مال قربان کیتا جان دی لوڑ پئی جان دین واسطے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہو گئے سب کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قربان کر دیتا قربانی کی سے چیز کی تھی ٹینشن ہی نہیں کہ پتہ نہیں کی ہو جائے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بہتر زمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور 1500 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اسی اس بار مکہ چل کے عمرہ کر کے آنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نے صحابہ کرام 1500 صحابہ نال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے صحابہ بھی جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا غلام بھیجا جاؤ بے کے آؤ کی معاملہ کی کرتے کی وجہ ہے کیسی صورتحال ہے ایک غلام آیا ایک مقام پہ دیکھیا کہ کافر نے 2000 لشکر تیار کیتا ہویا بے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو کچھ فرمایا اس طرف گئے ہی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پہ آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک اپنا غلام بھیجا فرمایا جا تے جا کے کافر کو کہہ دے کہ اسی جنگ کرنے واسطے نہیں کہ اسی عمرہ کرنے واسطے آئے ہیں اسی عمرہ دی کرنے واسطے آئے اسی جنگ کرنے واسطے نہیں آئے کافر نے اس کو زخمی کر دیتا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی جو کہ آپ تاجر سن کافر نے نال بھی تجارت کرتے سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا فرمایا جاؤ عثمان کینا نہ گل کر کے آؤ تے جا کے انہاں نوں آکھو کہ اسی جنگ کرن واسطے نہیں آئے بلکہ اسی عمرہ کرن واسطے آئے ہیں عمرہ دی گل واسطے آئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے عثمان غنی کو بھیجا جدو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بھیجا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ تیار جا رہے حضرت عثمان غنی صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والے سونیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عثمان کتنے مقدرہ والا کنیا شانہ والا کملی والے عثمان جاتی دفعہ بھی بیت اللہ کی زیارت کر کے جاوے گا بیت اللہ نو دیکھنا جاوے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تو ہو سکتا ہے عثمان کعبے کا طواف بھی کر جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
پیارے غلام نے کتنا قرآن کتنا کو پیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا عثمان میرے تو بغیر عثمان نے کعبے سے بیٹھنا بھی نہیں کعبے کی زیارت بھی نہیں کرنی میرے عثمان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کو پیار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام نے نال کرتے سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا کو پیار میرے نبی عثمان نے نال کر دینے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے واسطے فرمایا کہ میرا عثمان میرے تو بغیر عثمان نے کعبے کی طرف تکنا نہیں کعبے کو دیکھنا نہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ کے اندر آئے کافر نے بول آئے کہ کافر لوگ آ کے کہہ لگے ہو میرے نبی نے میرے ہاتھ پہ پیغام دے دیا ہے نبی پاک نے فرمایا کہ اسی لڑائی نہیں کرنا ہے جنگ نہیں کرنا ہے بلکہ اسی طواف کی نیت لے کے آیا اسی عمرہ کرنا آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے نواز حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے کہنے لگے نا اے عثمان تجھے کو اجازت ہے تو طواف کر لے پر میرے نبی کو نہیں اجازت ہے ادھر شوشہ پھیل گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو شہید کر دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو کیونکہ پہلے لڑائی کی ابتدا انہیں کی تھی ہے نا اس میں تو کوئی وحی نہیں نازل ہوئی زیادہ خدشہ ہو گیا حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لی فرمایا میرے صحابہ آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو صحابہ کرام بیعت کرنے جا رہے 1500 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرا ہاتھ ہے جب میرا ہاتھ فرمایا پھر صحابہ نے فرمایا صحابہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو صحابہ بیعت کرنے جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ رکھ کے فرمایا اے میرے صحابہ یہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے فرمایا میرے صحابہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے صحابہ بیعت کرنے جا رہے ادھر اللہ نے فرمایا کملی والیا سونیا ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا کملی والیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے دیکھو عثمان نشان وہ ہاتھ جنہوں نہ وہ فرما رہے کہ میرا ہاتھ ہے میرے نبی فرما رہے نا کہ میرا ہاتھ نہیں بلکہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے یہی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر نے ادھر رکھ کے اے عثمان تسی آج عمرہ کر لو تیانو اجازت ہے پر تیارے نبی نے نہیں اجازت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرمان لگے ظالموں میں عمرہ کرنا کوئی نہیں کہنے لگے عثمان تیرو اجازت تو عمرہ کر لے تیرے نبی کو اجازت ہے کوئی نہیں حضرت عثمان غنی کہنے لگے ظالموں میرا نبی میرے نال کوئی نہیں جنا نبی سانو کبھی کر دے دریا میں جنا نبی سانو سکھا دریا کینے کا میرا طواف کرنا ہے وہ نبی پیچھے بیٹھا ہویا ہے فرماتے ہیں ظالموں کاش اج میرا نبی میرے نال ہوندا فرماتے ہیں ایک طواف میں بیت اللہ دا کرنا سی دو رسول اللہ دے کرنے فرمایا ظالموں کبھی میرا نبی میرے نال ہوندا تے ایک طواف میں بیت اللہ دا کرنا سی دو طواف رسول اللہ دے کرنے سن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار کے نال پیار فرما دینے اور یار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جان تو بھی زیادہ پیار کر دے بہت زیادہ پیار کر دے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے نے آپ دی پنڈلی مبارک تے لت مبارک تے کپڑا ہٹیا ہویا نبی پاک صلی اللہ
بدے اندر آئے سے انہاں دا نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابوبکر صدیق اندر آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لیٹے رہے دروازہ کھٹ گیا پھر پوچھا کون ہے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں عمر آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اندر آ جا عمر بھی اندر آ گئے پھر دروازہ کھٹ گیا پوچھا کون ہے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں عثمان آیا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سنیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کے بیٹھ کے کپڑا سیدھا کر لیا تینوں یار بیٹھے رہے تھوڑی دیر گلا ہوندیاں رہیاں تھوڑی دیر بعد تینوں یار چلے گئے تینوں یار جب گئے تو حضرت اما عائشہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج کوئی معاملہ سمجھ نہیں آیا کی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کی معاملہ ہے تینوں سمجھ نہیں آیا کیڑی ایسی گل ہے جی تینوں سمجھ نہیں آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دیا یا رسول اللہ قبری والے عرض کی جی قبری والے میرے بابا ابوبکر صدیق آئے تھے کرسیوں پہ ہی بیٹھے رہے قبری والے عمر آئے کرسیوں پہ ہی بیٹھے رہے عثمان آئے تسی اپنے ہاتھے کپڑا رکھ لیا کی وجہ تسی سیدھے ہو کے بیٹھ گئے چوری صاحب آج کی دنیا کا بندہ ہے ہوئے کوئی بندہ مانگا یا پھر بھی بندہ ہوئے تو ہوئے بیٹھا رہنا ہے نبی پاک نے اپنی چادر مبارک سیدھی کر لی عرض کی قبری والے میرے بابا ابوبکر صدیق آئے تھے تسی ہوئے ہی لیٹے رہے عمر آئے تسی ہوئے ہی لیٹے رہے عثمان آئے تسی اٹھ کے بیٹھ گئے چادر سیدھی کر لی میرے نبی نے فرمایا کیوں نہ عثمان کو حیا کرا میرا عثمان بڑیا حیا والا ہے میرا عثمان بڑیا حیا والا ہے میں کیوں نہ اسے تو حیا کرا نبی پاک کا اپنے غلام دے نال پیار ویکھیا تے محبت ویکھیا نبی پاک نے فرمایا کیوں نہ اسے نال پیار کرا کیوں نہ اسے تو حیا کرا جندے تو رب دے فرشتے بھی حیا کر دے فرمایا کہ انہیں تو میں کیوں نہ حیا کرا جندے تو رب دے فرشتے بھی حیا کر دے کنی پہچان ہوئے گی حضرت عثمان غنی دی جنہ دا حیا فرشتے کرتے ہوں تو پھر اللہ دا نبی بھی دا حیا کرتا ہوئے گا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایڈا حیا نبی دا صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مولا علی مرتضیٰ پہلے بھی واقعہ سنیا ہوئے گا مولا علی اپنا نمبر چیک کر دے رہے کہ میرا کنواں نمبر ہے آج لوگ کہتے نہیں مولا علی کا پہلا نمبر ہے حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا لوگوں جرا بندہ مینوں ابوبکر عمر عثمان تو زیادہ فضیلت دے گا فرمایا کہ میں اس کو 100 گولے مارا گا جرا مینوں ایک دن یا تو زیادہ فضیلت دے گا عرض کی ایک بندہ حضور نبی پاک کی بات کا چاہیا عثمان رشتہ اور آیا مولا علی مرتضیٰ شیر خدا آپ نے فرمایا
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا عرض کری کملی والے ہیں جب ابو بکر صدیق بھی نہ ہوئے تو پھر پیسے کون دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کل میں نہ ہویا ابو بکر کو لے لی، اگر ابو بکر نہ ہوئے تو پھر میرے عمر دے کولوں پیسے لے جاوی، میرے عمر دے کولوں پیسے لے جاوی۔ بولا نہیں جو بولا آیا کہنے نبی پاک نے فرمایا کہ میرے عمر کو لے جاوی، فرمایا جا پھر نبی دی بات کرے جا کے عرض کری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اپنی بات ہے کل تسی بھی نہ ہوئے ابو بکر بھی نہ ہوئے عمر بھی نہ ہوئے پھر پیسے کون دے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں نہ ہویا میرا صدیق نہ ہویا میرا عمر نہ ہویا کہ پھر کل پیسے میرے عثمان کے کولوں لے جاوی، میرے عثمان کے کولوں پیسے لے جاوی۔ مولا علی نے بلایا آج ساری گل بات صاحب سنایا دسیا حضور اے وجہ اے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ عمر بھی نہ ہوئے تے عثمان دے کولوں لے جاوی، عثمان دے کولوں لے جاوی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پھر بھیجے نبی پاک نے کہ گیا اپنی صحابت دے ہوندا وے۔ اج لوگ کہنے نبی پاک کو علم گیا کوئی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پھر بھیجا جا اس کے کملی والے آئے سونے آقا ابو بکر نہ ہوئے عمر نہ ہوئے عثمان نہ ہوئے پھر میرے پیسے کون دے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے بندیا کل میں نہ ہویا اگر ابو بکر بھی نہ ہویا عمر بھی نہ ہویا عثمان بھی نہ ہویا فرمایا پھر پیسے اودے کولوں لے لئی تیرا بال کھلو کے تینوں اندر پیدا کر جاوے۔ فرمایا کہ پیسے اودے کولوں لے لئی نا بال کھلو کے اندر پیدا کردا ہے۔ ایتھوں میرے نبی نے یہ گیا بھی ثابت ہوتا ہے، ایتھوں مولا علی رحمۃ اللہ کا چوتھا نمبر بھی ثابت ہوتا ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا، دوسرا عثمان غنی دا، تیسرا مولا علی دا، تیسرا عثمان غنی دا، دوسرا حضرت عمر فاروق دا، چوتھا مولا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دا نمبر ہے صحابہ نے ایک دوسرے نال پیار کرتے سن، محبت کرتے سن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مولا علی مرتضی نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کملی والیا قیامت والے دن سب کو پہلے کس کا حساب ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی سب کو پہلے تیری آواز ماری جائے گی، آواز ہوئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی آواز میری ماری جائے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تھوڑی دیر کھلواں گا، اللہ نے ذات فرمائے کہ جاؤ کملی والے تسی جنت دے طرف چلے جاؤ۔ وہ بکری گل ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ میں اتنی دیر جنت دے اندر نہیں جاواں گا جتنی دیر تک میرا ایک بھی یہودی رہ جائے تو میں جنت دے اندر نہ لے جاواں، اتنی دیر تک میں نہیں جنت دے اندر جاواں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تمہارے تو آپ کتنا حساب ہوئے گا؟ تو نبی پاک نے فرمایا میرے تو بعد تمام انبیاء کرام وہ آگے عرض کی یا رسول اللہ پھر اس وقت کی دیواری آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس بعد میرے ابو بکر صدیق دیواری آئے گی، میرے صدیق دیواری آئے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر کی ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے علی صدیق تھوڑی دیر اللہ دی بارے میں کھلوتے رہیں گے، اللہ دی بارے میں تھوڑی دیر کھلوؤ گے تے پھر اللہ فرمائے گا اے ابو بکر صدیق تسی جنت دے اندر لگے جاؤ تسی جنت دے اندر لگے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے جائیں گے، اس بعد اللہ کی یا رسول اللہ پھر کی دیواری آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اس بعد باری آئے گی وہ میرے عمر دی باری آئے گی، میرے عمر دی باری آئے گی۔ عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پھر کی ہوئے گا؟ نبی پاک نے فرمایا اے علی ہوئے گا کہ تھوڑی دیر حساب دیں گے، اللہ فرمائے گا اے عمر جنت دے اندر چلے جاؤ، جاؤ جنت دے اندر چلے جاؤ۔
رہے گا کہ کوئی میرا عثمان ہے جرا بغیر حساب تو جنت کے اندر جائے گا. ایک کوئی عثمان ہے جرا بغیر حساب تو جنت کے اندر داخل ہوئے گا. پتہ چلیا مولا علی کا چوتھا ہی نمبر ہے, ابو بکر کا پہلا نمبر ہے, عمر کا دوسرا نمبر ہے, ٹھیک ہے, عثمان کا تیسرا نمبر ہے. مولا علی تو خود اپنی وضاحت فرما رہے ہیں جب مسجد نبوی تعمیر ہونے لگی تو سب تو پہلے ایک میرے نبی نے رکھی, دوسری ایک ابو بکر صدیق نے رکھی, تیسری ایک عمر فاروق نے رکھی, چوتھی ایک عثمان غنی نے رکھی. تیری پنجویں ایک رکھی, اس لیے انہوں کا نام مولا علی المرتضیٰ ہے. مولا علی نے پنجویں ایک رکھی. پتہ چلیا کہ مولا علی کا چوتھا ہی نمبر ہے, ابو بکر کا پہلا نمبر ہے. یہ بھی ترتیب ہے, صحابہ کرام کی ترتیب ہے. بس سوچا دیا نہیں جی صحابہ کے خلاف بکواس کری جانی, پونکی جانا, صحابہ کی تعظیم کرنی نا. جرا ایک بھی صحابی کے خلاف پونکتا ہے نا, بکواس کر دے, وہ پکا سچا جہنمی ہے, پکا جہنمی ہے, جہنم کے اندر داخل ہوئے گا. یہی میرے نبی کے صحابہ کی شان. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے کو سچی, اتنے کو مالدار, اتنا کو میرے نبی نے پیار فرماتے سن. غزوہ تبوک کا میلہ, اس میلے صحابہ کو کھان تک بھی کوئی چیز نہیں سی. غزوہ تبوک دے میلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کیتا, فرمایا آؤ میرے صحابہ. سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر جمع ہو گئے. سارے صحابہ جو جمع ہوئے نا, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, اے میرے صحابہ, آج مال دی لوڑ ہے, کون کون اپنا مال دے گا. حضرت عثمان غنی نے چاروں پاسے نظر دوڑائی, جب دیکھا کوئی بھی نہیں بولیا, کوئی بھی نہیں بولیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. حضرت کی یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میں 100 اونٹ دیواں گا, 100 اونٹ دیواں گا, نال انہیں بھی صفائی ہوں گے, تمام سامان دیواں گا, جنگی سامان دیواں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان شاباش بیٹھ جاؤ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, مال دی لوڑ ہے,
کوئی زنا بھی کر سکتا ہے، کوئی بدکاری بھی کر سکتا ہے، یہ تو خیال لازمی آئے گا، پر نہ ایک کر سکتے کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے جی تربیت دیتی سی وہ میرے نبی نے تربیت دیتی سی، انہوں نے میرے نبی نے تربیت دیتی سی۔ ان صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال نبی دی بارگاہ میں پیش کرتے سن، تو پھر فرشتے بھی انہوں کا حیا کرتے سن، پیار کرتے سن۔ نبی پاک نے فرمایا سی نا کہ میرے عثمان دے کولوں میرے رب دے فرشتے بھی حیا کرتے سن، میرے رب دے فرشتے بھی حیا کرتے سن، تو میں تے ہوئی آکھاں گا ہے جن نے فرشتے
अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक उस्मान दे कोल आए आके कहने लगे उस्मान गल्ला हो गया खान वास्ते चीज कोई नहीं कुछ इंतजाम करो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हुजूर जरा सब्र करो शाम तक गल्ला आवेगा ते हम तकसीम कर देवांगे। शाम का वेला होया गल्ला आया ए ना गल्ला आया काफर दौड़ते हुए हजरत उस्मान गनी दे कोल आए आगे कहने लगे ए उस्मान तेरा सौदा कर असी तेनू एक ऊंट दे बदले 2 गुना मुनाफा देवांगे। हजरत उस्मान गनी कहने लगे ना ना मेनू इसको ज्यादा प्यार ना बनावे मेनू इसको ज्यादा प्यार मेरे लावे। हजरत उस्मान गनी अल्लाह तआला को कहने लगे उस्मान असी तेनू 3 गुना देवांगे। हजरत उस्मान गनी कहने लगे ना मेनू इसको भी ज्यादा प्यार ना बनावे 5 गुना 6 गुना 7 गुना फरमाया ना ना मेनू इसको भी ज्यादा प्यार मिल जावे इसको भी ज्यादा मेनू मिल जावे। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला को आपने ऐलान कर दिया लोगों जरे गरीब लोग सब फरमाया लोगों आ जाओ मेरे को आ जाओ जितना गल्ला चाहिए वे जितना माल चाहिए वे वो आके तो ले जाओ। सखावत देखो हजरत उस्मान गनी दी कितनी को सखावत की थी। आज ये तो बिया लगा लगे ना 70 बार सोचने 10 रुपये दे लगे 70 बार सोचने 50 रुपये दे लगे 70 बार सोचने कि शायद असी गरीब ना हो जाइए। उस्मान देखो नबी दे सहाबा देखो कितनी अल्लाह दी राह दे सखावत का देसा असी प्यार दे दौर दे अंदर रमजान दा वेला ना लाल करने लोगो आ जाओ साडे घर आटा पे पड़ीदा दे फलां चीज भी पड़ीदी दे ले जाओ ना ना अगर अल्लाह दी राह में सखावत करनी है ना फिर हजरत उमर फारूक वर्गा बनना पड़ेगा। जिਵੇਂ हजरत उमर फारूक रात दे वेले लोगां दी मदद करदे सन लोगां को मार पहुंचाते सन किसी को भूखा नहीं सी रहन देंदे। सखावत करनी होवे ते इन्हीं दी करो अपने इमाम दे नाल भी सखावत करया करो पता ते ओदे ही चलदा है ना तुसी सखावत करदे पहले ये नहीं कि सखावत वाली 10-20 रुपये दी आग डोल जाती है ना ना सखावत करो जिवें सहाबा वो भी मस्जिद इमाम सन बल्कि इमामुल अंबिया सन मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्ना भी लोग पे तो समान अता कीता सहाबा को जिन्ना भी माल से नबी पाक दी बारगाह में पेश कीता। हजरत उस्मान गनी ने सारा माल जो लोगों को दे दिता ना ते काफर दौड़ते आए ते आके कह लगे उस्मान असी तेनू आख्या सी असी तेरे 2 गुना देवांगे 3 गुना देवांगे 4 गुना देवांगे पर हमें कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी कह लगे ना ना मेरे रब दे नाल वादा वे अल्लाह ने फरमाया बंदिया तू मेरी राह दे 1 रुपया खर्च कर ते मैं तेरे 10 गुना देवांगा हो सके ना मैं तेरे 70 गुना ज्यादा अता फरमा देवांगा। अगर मेरी रहमत मेरी मौज चाहिए होवे ना ते फिर मैं 7 गुना 700 गुना ज्यादा अता फरमावांगा। अगर मैं और मौज चाहया फिर मैं बंदे नु माला माल कर देवांगा। मारे बोलो सुभान अल्लाह। फिर मैं सारा ये तू मेरी माल की बारगाह में माल कुर्बान करेगा ना तो मेरी रहमत मौज दे अंदर आई होए तो मैं तेरे फिर सारे जहान दे अंदर माला माल कर देवांगा तेनू सखी कर देवांगा।
دوویں جہان دی اکٹھی کنگال نہیں ہوندے جے اللہ دی راہ دے اندر بندہ اپنا مال قربان کرتا رہے گا نا پھر کبھی بندہ اگر بندہ دنیا سے کھڑے کرتا ہے نا بندے کو کوئی امید نہیں کہ مینوں اینا مال آئے گا اینا کچھ آئے گا بندے کو کوئی امید نہیں اللہ نے دس دیتا فرمایا بندیا میرا تے ایک گنا دے تے میں تینوں 10 گنا دیواں گا 10 گنا نہیں تے 70 گنا دیواں گا 70 گنا نہیں تے 700 گنا دیواں گا میری رحمت موت دے اندر آئی ہوئے تے پھر میں دنیا دے مالا مال کر دیواں گا دنیا دے مالا مال کر دیواں گا ان دا صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کیتا ایک مسئلہ ہے آج لوگ اسی سارے بدل گئے کچھ ایسے لوگ نے جڑے غیر مذہب دے نال یاری لا لیندے نے رافضیاں دے نال یاری لگا لئی انہاں دے نال کھانا پینا جنازے دے اندر جانا سب کچھ کرنا اسی سب کچھ کرنے پہ پر بندیا نا یہ کام نہ کریا کرو اسی الحمدللہ اہل سنت و جماعت اگر اسی رافضیاں دے کول گئے نا کہ جنازے دے کول کھلو بھی گئے تے کھلو کے انہاں نوں گالی نہیں کرتے رہے تذیت کرن چلے گئے تذیت بھی کرن چلے گئے تے فرمایا گیا ہے کہ قیامت والے دن اس بندے کو بھی عذاب دیتا جاوے گا اس بندے کو بھی عذاب ہوے گا اے کتاب دا نام ہے فتاوی شارح بخاری اس کے اندر سب کچھ موجود ہے بات اندر کوئی اعتراض نہ کرے کہ کتنے لکھے ہے کن کو اپنے گولوں سنائی جانے نہ اس کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے ایسی کتابیں پڑھیاں نے انہاں دے اندر بھی سب کچھ موجود ہے کہ انہاں دے نال کھانا پینا سب کچھ حرام ہے انہاں دے جنازے دے کول کھلو کے انہاں دی جنازے دے کول کھلو کے انہاں نوں گالی بھی دتی جاؤ گے نا تذیت بھی کری جاؤ گے تے پھر بھی اس عذاب دیا جائے گا رافضی کہتے ہیں شیعہ نوں جڑے صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں حضرت امیر معاویہ سرکار آپ کے خلاف بکواس کرتے ہیں بولتے ہیں انہاں دا کھانا بھی حرام ہے پینا بھی حرام ہے سب کچھ انہاں دا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے اے کتاب کے اندر سب کچھ موجود ہے آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوئی حضرت عثمان غنی وقت حاکم اپنے گھر کے اندر قید میں اپنے گھر کے اندر پروائیاں نے کیڑا ڈال لیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر کے اندر قید ہو گئے کئی صحابہ آپ نے بولا یار کہہ لگے اے امیر المومنین تسی حکم دے دو اسی انہاں جنگ کران گے تسی حکم دے دو تے حضرت امیر معاویہ نوں خط لکھنے آ فوری دا لشکر بھیجن تے لشکر جدوں بھیجن گے تے اسی انہاں جنگ کران گے فرمایا نا جنگ نبی دے شہر دے اندر کرنی کوئی نہیں اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دے اندر جنگ نہیں کرنی خون ریزی نہیں کرنی انہاں صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر دا بھی احترام کردے سن شہر دے نال بھی پیار کردے سن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دن فرمایا میرے عثمان کو شہید کیتا جائے گا فرمایا اے میرے عثمان جدو تیرا محاصرہ کر لیتا جاوے نا فرمایا اے عثمان اپنی حکومت نہ چھڈی ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان اپنی حکومت نہ چھڈی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے داماد امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے نے حکومت نہیں چھڈی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گل یاد سی آؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر کا محاصرہ کر دیتا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب محاصرہ کر دیتا گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے 40 دن پانی بند رہا جدو پہلے لوگ جدو شروع محاصرہ کر دیتا گیا صحابہ جاندے سن آتے بھی سن پر وہاں کے ظالمان نے محاصرہ کر دیتا کسی کو اندر جان کی اجازت نہ دی حضرت مولا
حضرت عثمان نے